آگے اس نے ایک بات کی ہے کچھ سوشل میڈیا کے لڑکوں کے ساتھ، اور جو ہے وہ وہاں پر باقاعدہ طور پر پنجاب کو جو ہے وہ دھمکیاں دے رہا ہے۔ میں نے آپ کو صبح بتایا تھا کہ ہمارے پاس رپورٹس ہیں کہ یہ مسلح جتھوں کے ساتھ پنڈی آ رہا ہے، اور اس کی تمام، یہ آج آپ کو اس وقت بلانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ریکارڈ کے لیے، آواز بند کریں، ریکارڈ کے لیے یہ ویڈیوز جو ہے میں آپ کے سامنے لانا چاہتی تھی کہ ہم جو کہہ رہے ہیں اس کا ثبوت ہے ہمارے پاس۔ اور دوسری بات میں نے پہلے بھی کہا تھا، بڑے کلیئرلی کہہ رہی ہوں کہ مریم نواز صاحبہ کی ایک کلیئر انسٹرکشنز ہیں کہ پنجاب کے اندر پنجاب لا لیسنس والا قانون جو ہے صوبہ نہیں ہے، یہاں پر قانون ایگزسٹ کرتا ہے، یہاں پر انتظامیہ ایگزسٹ کرتی ہے، اور جو کوئی اس طرح مسلح جتھوں کے ساتھ، اور یہ بریانی پر ٹوٹے پڑے ہیں جو دوسروں کو بریانی کی باتیں کرتے ہیں، یہ دیکھیں اوپر سے بریانی کے ڈبے پھینکے جا رہے ہیں اور بریانی کے لیے ٹوٹ پڑے ہیں۔ جو یہ دوسروں کو کہتے رہے، جو پٹواری کہا کرتے تھے، انہوں نے آج محکمہ صحت بھی نہیں چھوڑا، پٹواری بھی نہیں چھوڑے، ٹیچرز بھی نہیں چھوڑے، پولیس والے بھی نہیں چھوڑے۔ اور جو سب سے اس کے اندر تکلیف دہ بات ہے، جو میں بہت کیٹیگوریکلی آپ کے سامنے لانا چاہتی ہوں، علی امین گڈا پور پولیس فورس کے ساتھ ساتھ اپنے ذاتی ملیشیا جو ہے، اپنی ایک ذاتی فورس کے ساتھ پنجاب میں آ رہا ہے، اور وہ ساری فورس جو ہے وہ اسلحے کے ساتھ لیس ہے، ان کے پاس بہت جدید اسلحہ ہے، اور یہ یہاں سے یہ لوگوں کو اکٹھے کر کے یہاں پہ حاضریاں لگی ہیں سرکاری ملازمین کی، اور حاضریاں لگنے کے بعد ان کو گاڑیوں میں جو ہے بیٹھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ ایک ملیشیا کے ساتھ اپنی ذاتی ایک فورس بنا کر ایک چیف منسٹر ایک صوبے کا، جس کا اپنا صوبہ دہشت گردی کا شکار ہے، صبح میں نے آپ کو بتایا بھی تھا، جس کے اپنے صوبے کے اندر بہت سارے مسائل ہیں، وہاں پر اس کا چیف منسٹر دوسرے صوبے کے اوپر یہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ لیکن اب جو ہے میں یہ بڑی بات کلیئرلی کہنا چاہتی ہوں کہ جمہوریت، انسانی حقوق کا شیلٹر، آئین اور قانون بہت ہو گیا، اب یہ شیلٹر آپ کو لینے نہیں دیا جائے گا۔ اس تیاری کے ساتھ اور اس حرکتوں کے ساتھ جو آ رہا ہے، اس کو قانون کو فیس کرنا پڑے گا۔ یہ کوئی بھی ذی شعور شخص جو ہے، کوئی جج صاحبان مجھے بتا دیں جو بار بار ان کی پٹیشنز آؤٹ آف دا وے بھی لگاتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں ان کو اجازت دو جلسہ کری، ایسے ہوتے ہیں جلسے؟ ایسے ہوتا ہے احتجاج جیسے یہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ اور یہ تمام چیزیں ریکارڈ کے لیے، یہ کرینے ہیں جو سرکاری پیسوں کی کرینے ہیں جو آپ کے ساتھ جو ہے۔ اب دوسرا اس نے بات کرتے ہوئے کہا کہ 144 کی پرواہ نہیں ہے، جو ہے وہ دفعہ 804 لگ گئی ہے۔ بھائی یہ وہی دفعہ 804 ہے نا جو تم لوگوں نے جوتوں پہ لکھی ہوئی تھی، اور کبھی ماتھے پہ لکھ لیتے ہو، کبھی جوتوں پہ لکھ لیتے ہو، پہلے پتا تو کر لو اس دفعہ 804 کے ساتھ کرنا کیا ہے۔ اور مجھے دفعہ 804 جو ہے جو اندر بیٹھ کر اس ملک کے اندر جو ہے وہ خون ریزی کی کوشش کرا رہا ہے، میں بڑی کیٹیگوریکلی کہنا چاہتی ہوں ان کا پروگرام پاکستان کے حالات کو خراب کرنا ہے، ان کو لاشیں چاہیے اور لاشوں کو یہ کیش کرانا چاہتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہونے نہیں دیں گے۔ پہلے بھی لاشوں کے اوپر سیاست کرنا ان کا پرانا وتیرہ ہے، اور یہ ہر وقت لاشوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ آج بھی یہ جس تیاری کے ساتھ یہ آ رہا ہے اور جو یہ کرنا چاہ رہا ہے وہ قطعی طور پر کوئی جمہوری کام نہیں کرنے جا رہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ گنڈا پور صاحب جو ہے وہ ان کو غلط فہمی ہے کوئی، وہ ابھی آپ کو کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ وہ اسلام آباد کی سڑکوں پر گنڈا پوری شہد لے کے گھوم پھر رہے تھے، تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جو پنجاب پولیس ہے نا، ان کو اس طرح کے لوگوں کا علاج کرنا بہت اچھے سے آتا ہے، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ نے جو آپ دکھا رہے ہیں، جو آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کیا کرنے کے لیے آ رہے ہیں، آپ کو سبق سکھائیں گے انشاءاللہ، اور پنجاب پہ چڑھائی کرنے نہیں دیں گے۔ مجھے افسوس ہے، مجھے تکلیف ہے خیبر پختونخوا کی ماؤں کے ساتھ، ان کے والدین کے ساتھ۔ آپ کے بچوں کے ہاتھ میں جو ہے کیا آپ کے بچوں کے ہاتھوں میں لیپ ٹاپ نہیں ہونی چاہیے؟ کیا آپ کے بچوں کے ہاتھوں میں الیکٹرک بائکس نہیں ہونی چاہیے؟ کیا آپ کے بچوں کو وظائف نہیں ملنے چاہیے جو پنجاب میں وزیر اعلیٰ مریم نواز دے رہی ہیں؟ آپ کے بچے کیوں جو ہے وہ خوار ہوں اس ساری جو ہے وہ حرکتوں کے لیے؟ آپ کے بچے کیوں ایندھن بنے؟ عمران خان کے خود کے بچے جو ہیں وہ باہر لندن میں بیٹھ کے عیاشی کر رہے ہیں، ان کے بچے جو ہیں وہ کلبوں میں جا رہے ہیں، وہ فلمیں دیکھ رہے ہیں، وہ موجیں کر رہے ہیں، اور ہمارے بچے جو ہیں وہ یہاں پر خوار ہونے کے لیے ہیں، وہ فتنے کا ایندھن بننے کے لیے ہیں۔ یہ میں اپنے خیبر پختونخوا کی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے، ان کے والدین سے، بچوں کے یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے بچوں کے، خیبر پختونخوا کے بچے بھی ہمارے بچے ہیں، ان کے مقدر میں ڈنڈے سوٹے پیٹرول بم نہیں ہیں، ان کے مقدر میں بھی جو ہے وہ اگر
مریم نواز جیسی کوئی وزیر اعلیٰ ہوتی ان کے صوبے میں بھی ترقی ہو رہی ہوتی. اور ہمیں بھی خیبر پختونخوا کے بچوں کی اتنی فکر ہے جتنی پنجاب کے بچوں کی فکر ہے. لیکن آپ کو اپنے لیے آواز خود اٹھانی ہوگی. اپنے بچوں کو اس طرح کی دہشت گردی کا ایندھن مت بننے دیں. اور یہ جس مشن پہ آ رہا ہے، میں پہلے اسی لیے آپ کو بتا کے آپ کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو بتا کے دکھا دیا جائے. جو کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کو جو ہے وہ حق دینا چاہیے، ان کو جلسے جلوس کر، یہ اس طرح کرنا چاہتی. یہ جلسے جلوس کرتے ہیں ایسے تو طالبان نے نہیں کیا کبھی شاید. اس طرح سے کھل کھلا کے جیسے یہ کرنے کے لیے آ رہا ہے. اور ایک صوبے کے اوپر، جس صوبے کے اندر اس کو مینڈیٹ نہیں ملا ہے، جس میں مریم نواز شریف صاحبہ کو پنجاب کے لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے، اس صوبے کے اندر یہ لشکر کشی کرے گا تو ہمیں اپنے صوبے کا جو ہے وہ امن و امان قائم رکھنا بھی آتا ہے، اور اپنے یہاں پر ان کے فتنوں کے ساتھ جو ہے وہ ٹیکل کرنا بھی آتا ہے. عمران نذیر صاحب سے گزارش کروں گی کہ وہ بھی. جی بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل تو آپ سب کا بڑا شکریہ کہ آپ فوری طور پہ آپ نے رسپونڈ کیا. جیسے عظمہ بہن نے ابھی پوری تفصیل سے آپ کو یہ ود ایویڈنس یہ ثابت کیا ہے کہ اس وقت پاکستان میں دو قسم کی فورسز کام کر رہی ہیں. ایک فورسز وہ ہیں کہ جو پاکستان جب بھی ان کو ملتا ہے اجڑ کے ملتا ہے، اور اس اجڑے پاکستان کو سجاتی ہیں، سنوارتی ہیں، اپنے اوپر الزامات بھی لگواتی ہیں. وہ فورسز بری بھی بنتی ہیں لیکن اپنی ذات کی نفی کر کے ملک کو ٹھیک کر کے جاتی ہیں. اور پھر ایک فورسز ایسی آ جاتی ہیں کہ جن کو صرف سیاست سے غرض ہوتی ہے، جن کو اپنی ذات سے غرض ہوتی ہے، جن کے لیے پاکستان خدا نہ خواستہ جو مرضی ہو جائے ان کا بابا، پنجابی میں کہتے ہیں نا ساڈا بابا اونچا رہنا چاہیے، تو ان کا بابا اونچا رہنا چاہیے. یہ وہ فورسز ہیں کہ جنہوں نے چلتے پھرتے اڑتے پاکستان کو اپنی نالائکی کی نظر جھونکا، اپنی انا اور اپنی ضد کی نظر جھونکا. میں صرف 2-3 مثالیں آپ کو کوٹ کر دیتا ہوں ود ایویڈنس. میں بڑی بڑی لمبی چوڑے دعوے نہیں کرتا. یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں جو ہیلتھ کو ڈیل کرتے رہے ہیں، میں صرف ان کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ 2013 میں مسلم لیگ نون کی حکومت آتی ہے تو پنجاب میں ای پی آئی کی شرح، جو ویکسینیشن کی شرح ہے، وہ 40% ہوتی ہے. مسلم لیگ نون کی حکومت پرائم منسٹر نواز شریف ہوتے ہیں اور شہباز شریف صاحب چیف منسٹر ہوتے ہیں. مریم صاحبہ بھی ان کے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہیں، حمزہ صاحب اور ساری یہ ٹیم ان کے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہے. 5 سال دن رات کی محنت کے بعد جب ہم چلے جاتے ہیں، جب ہمیں بھیج دیا جاتا ہے، اس وقت جو ای پی آئی کی شرح ہوتی ہے ہم 40% سے اٹھا کے اللہ کے فضل سے 85% پہ لے کے جاتے ہیں. اور اس 85% پہ لے جائی گئی شرح کو جب یہ لوگ آتے ہیں کہ جن کا وتیرہ صرف اور صرف اپنی ذاتی سیاست کو چمکانا ہے، جن کی نظر میں خدمت کی، پروجیکٹس کی، کارکردگی کی کوئی حیثیت نہ ہے، جن سے پوچھتا بھی کوئی نہیں کہ آپ کی کارکردگی کیا ہے. ہم سے تو سوال کیے جاتے ہیں کہ ہم نے یہ سڑک کیوں بنا دی، ہم نے یہ اپنا موٹر وے کیوں بنا دی، ہم نے یہ کینسر اسپتال ہم کیوں بنانے جا رہے ہیں، یہ تو عیاشی ہے، آپ بیسک چیزیں کیوں نہیں دے رہے، آپ ایئر ایمبولینس غریب کے لیے کیوں لا رہے ہیں. مریم نواز صاحب کا سب سے بڑا قصور ہے جو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ مریم نواز آپ ایک غریب آدمی کو ایئر ایمبولینس دے رہی ہیں، ایک ایسا آدمی جو بس میں نہیں جا سکتا آپ اس کو جہاز میں اسپتال پہنچا رہی ہیں. کتنا بڑا ظلم کر رہی ہیں مریم نواز صاحب. آپ اشرافیہ کے لیے پروگرام لانے کی بجائے صرف اور صرف غریب عوام کا کیوں سوچتی ہیں. یہ وہ سوچ ہے. جب یہ سوچ آتی ہے 2018 کی دھاندلی کے نتیجے میں ہم سے بھی ظلم ہوا تھا. ہم نے کیا کیا تھا؟ ہم تو کسی جگہ ڈنڈے لے کر نہیں گئے تھے، ہم کسی جگہ کرینے لے کر نہیں گئے تھے. ہم ہر صورت اپنے ملک کو چلتا دیکھنا چاہتے ہیں. ہم نے اپنے سینوں پر زخم کھا لیے لیکن اپنے ملک کا نقصان نہیں ہونے دیا. میں آپ کو فکر کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ جب یہ 18 والی حکومت جو مسلط ہو گئی تھی، جو نالائق ترین بزدار حکومت، اور پھر اس کے بعد چوری صاحب آئے تھے ماشاءاللہ جنہوں نے بڑے بڑے چودراہٹ والے کام کیے تھے، جب یہ واپس جاتے ہیں اور کیئر ٹیکر آتی ہے، وہی ای پی آئی ویکسینیشن کی شرح پنجاب میں جو ہم 85% سے زائد چھوڑ کر گئے تھے، وہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، وہ WHO کہہ رہی ہے، وہ انٹرنیشنل ادارے کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈراپ ہو کے 60% ہو گئی تھی. 25% 5 سال میں ڈراپ ہو گئی تھی. آپ کے وہ بچے جن کو ویکسینیشن ہونا تھی نہیں ہو سکی تھی، جس کی وجہ سے آج پولیو واپس آیا، جس کی وجہ سے آج خسرے کی وبا پھیلتی ہے، جس کی وجہ سے آج بہت ساری بیماریاں آئیں. اس کے بعد ڈاکٹرز کی بات کر لوں. ہم شہباز شریف صاحب کا دور حکومت تھا، نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے. ہم نے جب بی ایچ یوز کو سنبھالا تھا تو اس وقت بی ایچ یو میں ڈاکٹر کی شرح 45% ہوا کرتی تھی. اس کے بعد جب یہ تبدیلی اور انقلاب کا سفر شروع ہوتا ہے اور جب یہ سفر ختم ہوتا ہے تو ہم جب جو 45% سے اٹھا کے اللہ کے فضل سے
101% BHUs میں ڈاکٹر کی شرح کر کے گئے تھے، اور 2 وجوہات تھی. ہم سینٹرل انڈکشن پالیسی لے کر آئے تھے، ہم نے اس کے ساتھ ساتھ مارکس دیے تھے BHU میں کام کرنے کے لیے ڈاکٹروں کو، ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا تھا کہ اگر دور کام کریں گے ان کو زیادہ تنخواہ ملے گی، قریب کام کریں گے تنخواہ کم ملے گی. ہم اس شرح کو 101% پہ لے گئے تھے. اور پھر جب ہم چلے جاتے ہیں اور پھر یہ دور آ جاتا ہے، یہ کرینوں والوں کا دور، یہ احتجاجوں والوں کا دور، یہ وہ چومنے والوں کا دور، یہ آج کسی جگہ پہ ڈونٹ پہ آپ کا تو وہ ورکر بھی نہیں تھا بھائی، کیوں قوم کو پاگل کر رہے ہو؟ وہ تو تحریک لبیک کا کارکن تھا جس نے کسی اور غلط فہمی میں قاضی صاحب سے بات کر دی، آپ وہاں سجدے کر رہے ہیں جا کے، آپ ان ڈونٹوں کو چوم رہے ہیں. یہ تو آپ کی جاہلیت کا حال ہے. آپ اپنے آپ کو پڑھے لکھے کہتے ہیں. افسوس ہے مجھے آپ کی سوچ پہ. آپ نفرت کو پروان چڑھانے والے لوگ ہیں. میں فگرز پہ بات کر رہا تھا، میں 101% پہ ہم شرح چھوڑ کے گئے تھے. اب وہ شرح جب ہم واپس آتے ہیں، کیئر ٹیکر آتا ہے، وہ شرح ڈراپ ہو کے 40% پہ آ جاتی ہے. 40% پہ آ جاتی ہے. کہاں 101% پہ چھوڑ کے گئے تھے، 40% پہ آتی ہے. پھر کون اس کو سنبھالتا ہے؟ پھر مریم نواز آتی ہے، پھر مریم نواز فیلڈ میں نکلتی ہے، پھر وہ لوگوں کا پروگرام لے کر آتی ہے. مشکل سے آج ہم اس شرح کو دوبارہ 85% پر 6 ماہ میں لانے میں کامیاب ہوئے ہیں. ہمیں 101% پہ واپس جانا ہے. میں نے یہ 2 مثالیں دی ہیں، ایسی درجنوں مثالیں موجود ہیں. مجھے آج پوچھنا ہے گنڈا پور صاحب آپ سے، مجھے پوچھنا ہے کہ 15 سال سے آپ لوگ کے پی کے صوبے کو دیوالیہ کر کے بیٹھ گئے ہیں. 15 سال سے آپ کے پی کے ریسورسز کو کھا رہے ہیں. 15 سال سے آپ کے پی کے ریسورسز کو جلسوں کی نظر کر رہے ہیں. یہ 25-25 کروڑ کے جلسے، وہ جو کہتا تھا نا، وہ جو آج جس کو 804 کہتے ہو کہ لائٹنگ ایسی ہونی چاہیے، ساؤنڈ ایسا ہونا چاہیے، فلانی چیز ایسی ہونی چاہیے، جس کی فرمائشیں شہزادے کی ختم نہیں ہوتی تھیں. وہ فرمائشیں کہاں سے پورے کرتے تھے؟ ذرا بتاؤ. ہم تو حکمران رہے ہیں نا آپ کے بقول 30 سال سے. ہم تو بہت امیر پارٹی ہیں. خدا کی قسم ہمیں جلسہ کرنا ہو تو ہمیں وسائل کا وقت پڑ جاتا ہے کہ ہم جلسہ کہاں سے کریں. ہمیں پیسے خرچ کرتے وقت تکلیف شروع ہو جاتی ہے کہ یار کہاں سے لائیں پیسے. ہمارے پاس تو یہ ڈاکے کے پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس تو ہسپتالوں کا چندہ نہیں ہے، ہمارے پاس تو وہ انٹرنیشنل ڈونروں کا پیسہ نہیں ہے جنہیں آپ نے جوئے میں لگا دیا. آپ نے تو ان کو بھی جواب نہیں دیا. لوگوں نے زکوٰۃ کے نام پہ آپ کو پیسے دیے، لوگوں نے اسپتال کے نام پہ آپ کو پیسے دیے، لوگوں نے کینسر کے مریضوں کے لیے آپ کو پیسے دیے، اور آپ نے ان کو جوئوں میں لگا دیا. آپ نے وہ جوئے میں ہار دیا. پھر آپ سے پوچھو تو آپ الیکشن کمیشن کے خلاف اسٹے لے آتے ہیں. آپ اپنے اسپتال کا کب سے آڈٹ نہیں کروا رہے؟ چھوڑیں اس بات کو، آج کرتے ہیں بات اس پہ. آپ جواب دیں. 804 صاحب، آپ کا جو ہسپتال جس کو آپ نے خانہ کعبہ بنا رکھا ہے، اس ہسپتال کا آڈٹ کب سے نہیں ہو رہا؟ آپ نے کب سے ان چندوں کا حساب نہیں دیا؟ آپ ذرا چیک تو کریں کہ سٹے آرڈر کے پیچھے کون چھپا ہوا ہے. وہ جو لوگوں کو تانے مارتا تھا کہ سٹے لیتے ہو، سٹے آرڈر کے پیچھے چھپتے ہو، آج قوم کو پتہ لگنے دیں کہ کس نے سٹے آرڈر لیا ہوا ہے اور ہسپتال کا آڈٹ نہیں ہو رہا. آپ گوگل پہ جائیں، چیک کریں، آپ کو پتہ چلے گا. ان کی کالی کرتوتیں یہ اس طرح کے کارناموں کے پیچھے چھپاتے ہیں. معصوم نوجوانوں کو ورگلا کے سوشل میڈیا پہ بلینز آف ڈالر خرچ کر کے. مجھے یہ پوچھنا ہے کہ 2022 میں وہ کون سی سیاسی پارٹی تھی جس کے سوشل میڈیا کا بجٹ جو تھا وہ 8 ارب روپیہ تھا. 8 ارب روپیہ تو ہماری دوائیوں کا بجٹ نہیں ہوتا پنجاب کا. ہم پتہ نہیں کس طرح مرتے ہیں، کیا نہیں کرتے، اور اب ادھر ادھر سے وسائل اکٹھے کرتے ہیں. آپ کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ آپ کو جواب دینا پڑے گا. جب الیکشن کمیشن آپ سے جواب لیتا ہے تو آپ کے سہولت کار میدان میں آ جاتے ہیں. آپ کیا دنیا سے انوکھے ہیں کہ آپ سے سوال پوچھنا گناہ ہے؟ آج بتائیں قوم کو. 24 گھنٹے آپ نے قوم کو بیوقوف بنایا، 24 گھنٹے لوگوں کے ذہنوں میں زہر گھولا. آپ نفرت کا بیج بو کر گئے. میں اس کو لیڈر نہیں مانتا جو ریاست مدینہ کا نام لے اور اس کے بارے میں کوئی ایکٹر ٹی وی پہ کہے کہ پھر کیا ہو گیا، وہ ایک آدھا پیگ ہی لگاتا ہے، زیادہ تو نہیں پیتا. وہ آپ تو غلط بات کرتے ہیں. تو ریاست مدینہ کا نام لینے والے کیا پیگ لگا سکتے ہیں؟ اس سوال کا جواب مجھے اس پڑھی لکھی قوم سے پوچھنا ہے جو آج ڈونٹس کو چوم رہے ہیں جا کے اور باعث ثواب سمجھ رہے ہیں. آج مجھے اس قوم سے پوچھنا ہے کہ جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس سوچ کو جب بھی پاکستان سٹیبل ہونے لگتا ہے، جب بھی پاکستان کے اندر معاشی بہتری آنے لگتی ہے، جب بھی پاکستان کی عوام اپنا تکلیفیں کاٹ کے آسانی میں جانے لگتی ہے، کبھی آپ دھرنے کے نام پہ سی پیک روکنے آ جاتے ہیں. آج کیا ہوا ہے؟ آج جب اللہ کے فضل سے آپ کی تمام تر کوششوں، تمام تر گھٹیا کاوشوں، تمام تر ہتھ کنڈوں کے باوجود الحمدللہ حکومت پاکستان نے $7 ارب کا پیکیج IMF سے لے لیا ہے.
اور آپ کی اکانومی ٹریک پہ آنے لگی ہے. آج جب آپ کا پرائم منسٹر دبنگو دخل اسرائیل کے پرائم منسٹر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے کہ تم نے قبضہ کیا ہوا فلسطین پہ، مذمت سے کام نہیں چلے گا. پوری دنیا کو جو جوڑتا ہے کہ اٹھو، ان بچوں کو، ان غزہ کے معصوم بچوں کی جانوں کا حساب مانگو، ان زخمی فلسطینیوں کے جن کے دل چھلنی ہیں، ان کے ظلم کا ان سے حساب مانگو. اور آج جب وہ جرأت سے کشمیر کی بات کرتا ہے، وہ شہباز شریف جو آج اسرائیل کے پرائم منسٹر کے منہ پہ کہہ کے آتا ہے کہ جاؤ تمہاری بات ہم نہیں سنیں گے، تم جھوٹ بول رہے ہو، جب پاکستان عزت کما رہا ہے تو آج آپ ان ہتھ کنڈوں سے پاکستان کی عزت کو تار تار کرنے آ گئے ہیں. نہیں کرنے دیں گے. بہت تماشا لگا لیا آپ نے اس قوم کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ. جب بھی ملک چلنے لگتا ہے آپ کے احتجاج آ جاتے ہیں، جب بھی ملک کی اکانومی ٹھیک ہونے لگتی ہے آپ کے تماشے شروع ہو جاتے ہیں. آپ اپنے تماشے کرتے رہیں لیکن خدا را اس ملک کو چلنے دیں. اب وہ سوچ پریویل کرے گی، وہ سوچ چلے گی جو پاکستان کو چلانے کی سوچ ہے، جو ترقی کی سوچ ہے، جو خدمت کی سوچ ہے. وہ نواز شریف کی سوچ ہے، وہ شہباز شریف کی سوچ ہے، وہ مریم نواز کی سوچ ہے، وہ ہر دردمند پاکستانی کی سوچ ہے. یہ صوبہ کے پی کے لوگوں، مجھے قسم سے تم سے ہمدردی ہے لیکن ٹینشن نہ لینا. تمہارے آنسو پوچھنے کے لیے مریم نواز کا پنجاب موجود ہے. تمہارے بچوں کے علاج کے لیے آؤ بسم اللہ مریم نواز کا پنجاب موجود ہے. تمہارے ہسپتال نہیں چلتے، ہم تمہیں سینے سے لگانے کے لیے تیار ہیں. لیکن تم سے اپیل ہے میری، اپنی کے پی کی ماؤں سے، بہنوں سے، بیٹوں سے کہ پوچھو ان ڈاکوؤں سے کہ آپ کا اچھا بھلا صوبہ کنگال کیوں ہو گیا. آپ کے 15 سال کے اس صوبے کے حکمرانوں نے کتنے ہسپتال بنا کر دیے آپ کو، کتنی ڈسپینسریاں بنا کے دی آپ کو، کتنی یونیورسٹیاں بنا کے دی آپ کو، کیا کر کے دکھایا. اور آپ تو موٹر ویز نہیں بنا سکے، وہ بھی نواز شریف کا کارنامہ ہے کہ آپ کو موٹر ویز دے کے جاتا ہے. آپ نے ایک جنگلہ بس بنائی اور جس مشکل سے بنائی وہ ساری دنیا کو پتہ ہے. کبھی دروازے ادھر سے ادھر کر دیے، کبھی اسٹیشن ادھر سے ادھر کر دیے. آپ نے بدترین کارکردگی کا نمونہ پیش کیا. اور مجھے پوچھنا آج قیدی نمبر 804 کے فالوورز جو ہیں آپ سے، ان سے اسپیشلی یہ جو ہے آپ کی، آپ جب پنجاب کے لوگوں کا مینڈیٹ چھین چھان کے آ بھی جاتے ہیں تو آپ ہمیں بزدار دیتے ہیں جو سیکھ رہا ہوتا ہے. آپ جب کے پی میں آتے ہیں تو کبھی کوئی دیتے ہیں اور کبھی گھنٹا پور دیتے ہیں جس کی شہد کی فیکٹریاں پکڑی جاتی ہیں. تو یہ آپ کا ویژن ہے، یہ آپ کی سوچ ہے اور یہ آپ کا کارنامہ ہے. فیصلہ پاکستان کی عوام کو اینڈ پہ یہ ذرا میں ابھی تک پنڈی کی یہ صورتحال ہے، اب سے 5-7 منٹ پہلے کی یہ پنڈی ہے جی، جہاں پر جو ہے فساد برپا کرنے کا پروگرام ہے. پنڈی میں پوری طرح زندگی اپنے معمول پہ ہے. کہیں پر کوئی بندہ جو ہے آپ کو جلوس نکالتا ہوا، کہیں پر اس فساد میں شامل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. یہ لوگ اپنے اپنے کام کاجوں پہ جا رہے ہیں. صرف انتظار ہے کے پی کے سے آنے والے فساد کا اور ان لوگوں کا جن کو اس دفعہ پتہ نہیں 5,000 دے کے لانا ہے کہ 10,000 دے کے لانا ہے. یہ پنڈی کی تمام سڑکوں کے اوپر یہ حالات ہیں. اور یہ 5 منٹ پہلے کی فوٹیج ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. کہیں پر بھی پنڈی کے اندر جو ہے وہ کوئی پنڈی کے اپنے لوگ، پنجاب کے کوئی اپنے لوگ آپ کو سڑک پہ نظر نہیں آئیں گے. یہی الحمدللہ پچھلی دفعہ بھی ہوا تھا کہ پنجاب نے اس فساد اور فتنہ کی سیاست کو پچھلے جلسے میں بھی ریجیکٹ کیا تھا. اور آج بھی پنڈی کے اندر کوئی پنڈی کا شہری جو ہے وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے. یا پنجاب سے آپ کو کہیں پر کوئی قافلہ جاتا ہوا پنڈی یا کہیں پر کوئی شامل ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا. صرف انتظار ہے کہ گنڈا پور اپنا فساد گروپ لے کے آئے اور آ کر یہاں حالات خراب کرے. پنڈی جو ہے وہ الحمدللہ پرسکون ہے اس وقت. پنڈی کے اندر کوئی بھی کہیں پر بھی آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. باری 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 وزیر اعظم صاحب نے بڑا دبنگ خطاب کیا ہے اقوام متحدہ میں. بہت زبردست انہوں نے مسئلہ اٹھایا ہے فلسطین کا بھی اور کشمیر کا بھی. اس کے رد عمل کے طور پر 12 گھنٹے حسن نصر اللہ کی شہادت کی خبر آ رہی ہے. ابھی کنفرم نہیں ہوئی بھائی. دیکھیں میری بات سنیں، بات یہ ہے کہ یہ ظلم تو بہرحال جاری تھا لیکن تکلیف کس کو ہوگی؟ تکلیف تو اسی کو ہوگی نا جس کے سسرال والے یہ ظلم کر رہے ہیں. میرے سسرال والے نہیں کر رہے. میڈم ایک تو کے پی کے میں سفارتکاروں پر حملہ بھی ہوتا ہے، پھر اب متعدد بار جو وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں انہوں نے پنجاب پر ٹرائی کی ہے. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جس طرح کے حالات بن گئے ہیں کہ وفاق جو ہے وہ کے پی کے کو ٹیک اوور کرے اور یہ جس طرح کی ہستے یہاں پر پنجاب کی طرف بار بار آتے کبھی چیلنج، کبھی کنٹینر، کبھی وہ بسیں، تو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو فساد ہوتا ہے نا، فساد برپا کرنے والے گروپس یا اس قسم کے دہشت گرد گروپس، ان کے خلاف ریاست کی ایک آواز کی پالیسی ہونی چاہیے.
اس میں میں کیا کہتی ہوں، عمران کیا کہتا ہے، آپ کیا کہتا ہے، میٹر نہیں کرتا. ہم سب کو ونس فار آل فیصلہ کرنا چاہیے کہ کے پی کے جو دہشت گردی کا شکار ہے، کے پی کے جو مقروض صوبہ ہے، کے پی کے جہاں کے لوگ رل رہے ہیں، کے پی کے لوگ آج بھی ڈولیوں کے اوپر لٹک کے جو ہے وہ دریا پار کرتے ہیں، کے پی کے لوگوں کے لیے آج بھی بنیادی سہولتیں نہیں ہیں. ان کو کیا ان کے جو تھوڑا بہت ان کے پاس جو ان کو مل رہا ہے وفاق سے، وہ اس طرح خرچ ہونا چاہیے؟ یہ اس طرح سے بار بار یلغار کرنے پہ خرچ ہونا چاہیے؟ اور ایک ایسے کرپٹ اور گھٹیا کریکٹر کے مالک اس فتنہ فساد جو اڈیالہ میں اس وقت بیٹھا ہے اس کی سیاست کی نظر ہونا چاہیے. اور اس کے لیے فیصلہ ریاست کو میرا خیال ہے کہ بہت جلد کر لینا چاہیے تو بہتر ہوگا. ادروائز مجھے خیبر پختونخوا جو ہے وہ جلتا ہوا، پریشان اور تکلیف میں نظر آ رہا ہے، جو ہم برداشت نہیں کر سکتے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہماری لیڈرشپ کا شاید یہ قصور ہے کہ وہ اعلیٰ ظرف کی مالک ہے اور انہوں نے ہمیشہ دشمن کو بھی اوئے کر کے بات نہیں کی. اور دوسری طرف جس ظرف سے ہمارا مقابلہ ہے وہ ایسا ظرف ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں ہیں تو خدا نہ خواستہ پاکستان پہ ایٹم بم گر جائے. اور ہماری لیڈرشپ وہ ہے جو کہتی ہے کہ ہم پہ جو مرضی ظلم ہو جائے میرا ملک چلنا چاہیے. قانون موجود ہے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ یہ مت سمجھیں کہ وہ آئیں گے یہاں ہمارے اہلکاروں کو جو ہے وہ گنے دکھائیں گے، زد و کوب کریں گے، ایس پیز کو مارنے کی کوشش کریں گے تو ہم ہر وقت ان کا لحاظ کرتے رہیں گے. ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے اور لمٹ اب کراس ہو چکی ہے. میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ یہ چاہتے یہی ہیں کہ دو صوبوں کو آپس میں لڑوا دیا جائے. ان کی اصل جو گندی ذہنیت ہے کہ وہ تعصب کو پروموٹ کر کے، میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی جب آپ سے گفتگو ہوئی تھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں کے لوگوں کے ذہن میں یہ ڈالا گیا کہ بھئی ہم چونکہ پٹھان ہیں تو پٹھان، دیکھیں ہم تو خان صاحب کہہ کے بلاتے ہیں نا ہر پٹھان کو. ہمارے لیے تو سارے دوست کے پی کے محترم ہیں، ہم تو صاحب کے علاوہ بات نہیں کرتے. تو ہم اعلیٰ ظرف لوگ ہیں، ہم اس لیے ان کو برداشت کر رہے تھے اور اب تک برداشت کیا ہے کہ ہم دو صوبوں کے درمیان لڑائی جو یہ چاہتے ہیں وہ نہیں ہونے دینا چاہتے. لیکن انشاءاللہ ہم ان کو ایکسپوز کریں گے جس طرح یہ ایکسپوز ہو رہے ہیں، یہ خود ایکسپوز ہو رہے ہیں. اور یہ وقت دور نہیں ہے کہ اب جو کے پی کے لوگ ہیں یہ یہاں احتجاج کرنے کے آ رہے ہیں. ان قریب اب کے پی کے لوگ ان کا گھیراؤ کریں گے انشاءاللہ. اور جب پوچھیں گے کہ میرے وسائل کہاں جا رہے ہیں، وہ جو پیسہ مجھ پہ لگنا تھا، میرے بچے کی تعلیم پہ لگنا تھا، میرے بچے کی صحت پہ لگنا تھا، جس سے اسکول کالج یونیورسٹی بننی تھی، وہ ان کرینوں کے کرائے پہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ وہ ان لوگوں کی ٹرانسپورٹیشن پہ احتجاج کے لیے کیوں دیا جا رہا ہے؟ وہ سرکاری پیسہ جو کے پی کے عوام کا بنیادی حق تھا وہ ان تماشوں کی نظر کیوں کیا جا رہا ہے؟ وقت آنے والا ہے اور حساب ہو کے رہے گا انشاءاللہ. میڈم یہ بتائیے گا کہ آپ نے ابھی بات کی ہے کہ سہولتکاری، قائد صاحب نے اس کی بات کی ہے، ماضی کے اندر بھی سہولتکاری کی بڑی ہمیں باتیں سنائی تھیں، آج کل بھی وہی چل رہا ہے. کون ہے ان کا سہولتکار؟ ان کے نام بتائیں. ہر جگہ پہ ہیں اور ان کو جو ہے وہ آئین اور قانون صرف پی ٹی آئی کے لیے نظر آتا ہے. بنیادی حقوق بھی صرف پی ٹی آئی کے دہشت گردوں کے ہیں اور جو ہے وہ سہولتیں بھی صرف پی ٹی آئی کے دہشت گردوں کو ملنی چاہیے اور سرنڈر بھی جو ہے وہ ریاست کو پی ٹی آئی کے دہشت گردوں کے سامنے کرنا چاہیے. یہ نہیں ہوگا. اگر جو چند لوگ ہیں جو مختلف اداروں میں ہر جگہ پہ موجود ہیں، شاید اگر یہ ان کا کوئی ایجنڈا یا پلاننگ ہے تو وہ چند ہے. ہم سارے پاکستانی جو پاکستان کو آگے بڑھتا دیکھنا چاہتے ہیں، پاکستان میں مہنگائی کم ہو رہی ہے، پاکستان کے اندر جو ہے اب خود جو ہے مالیاتی ادارے کہہ رہے ہیں، میں نے صبح بھی بتایا تھا کہ انڈیا سے بھی کم ہوگی انشاءاللہ فوڈ انفلیشن 2024 میں پاکستان میں. یہ کس کو اچھی نہیں لگ رہی؟ یہ صرف ملک دشمنوں کو اچھی نہیں لگ سکتی. جو اس ملک سے پیار کرتے ہیں، جو اس ملک میں رہتے ہیں، ان سب کو پاکستان کی ترقی اچھی لگتی ہے. میڈم سہولتکاری صرف ملک کے اندر سے ہے یا تو ملک کے باہر سے؟ نہیں، باہر بھی بہت کچھ ہے، باہر بھی بہت کچھ ہے. سسرائیل بھی ہے باہر اور سسرائیل کے جو اپنے پلانٹڈ لوگ ہیں وہ بھی موجود ہیں. پھر زکوٰۃ خیرات کا پیسہ بھی ہے. پھر وہ جبران الیاس نامی ایک فتنہ بھی باہر بیٹھا ہوا ہے اور یہ سارا سسرائیلی گینگ جو ہے یہ مل جل کے جو ہے وہ یہ فصیح آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. مجھے آج آپ سب سے ایک بات کرنی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ وہ کون تھا جو سائفر سے آ کے کہتا تھا کہ غلامی نامنظور ہے؟ وہ کون تھا جو کہتا تھا کہ امریکہ کو کوئی حق نہیں ہے میرے اندرونی معاملات میں بات کرنے کا، میری حکومت کو امریکہ ہٹا رہا ہے؟ یہ وہی تھا نا جو آج قیدی نمبر 804 ہے، جو آج چیخ چیخ کے کہتا ہے کہ انشاءاللہ ٹرمپ کو آنے دو، دیکھو کیا بنتا ہے. جو چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے، جس کے لیے امریکن کانگریس قراردادیں پاس کرتی پھرتی ہے. ذوالفقار علی بھٹو اس ملک میں ہینگ ہو گئے تھے، کیا ان کے لیے کسی امریکن کانگریس کے رکن نے بات کی تھی؟ مجھے بتائیں یہاں کون کون سے حکمران نہیں گزرے؟ ہم میاں نواز شریف جلا وطن ہوتے ہیں، میاں نواز شریف وٹک کے قلعے میں بند ہوتے ہیں، کیا کبھی کسی امریکن کانگریس کے رکن کو وہ وائلیشن نظر آئی ہے؟ آج ایسا کیا ہو گیا ہے؟ وہ ایسا اس لیے ہو گیا ہے
کہ اپنا بنایا ہوا کھیل سارا نظر آ رہا ہے اور جن کو غلامی نامنظور کہتے تھے انہی کے قدموں میں جھکے پڑے ہیں. مجھے آج ان لوگوں سے سوال پوچھنا جو گاڑیوں کے پیچھے لگا کے پھرتے تھے, بڑا شوق تھا لوگوں کو کہ وہ ایبسولوٹلی نوٹ, یہ اب آپ کو آپ کے ایبسولوٹلی نوٹ کی کرتوت نظر آ گئی ہے کہ جس کے لیے وہ سیفر لہرا کے آپ کو پاگل بنا رہا تھا, اب اسی سے مدد مانگ رہا ہے, اسی کو کہہ رہا ہے کہ یا امریکہ مجھے بچا لے. تو بھائی اپنی بات پہ تو کھڑا ہوا کریں, آپ تو بھائی چند مہینے اپنی بات پہ کھڑے نہیں ہوتے. تو یہ وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے جو آپ کے ملک کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتی تھی, لیکن اللہ کے فضل سے میاں نواز شریف صاحب کے ایک دو ایسے فیصلے آئے جو آپ کو بھی پتا ہے وہ کون سے تھے, اور اللہ کی ذات نے اس پاکستان کو آنے والی بہت بڑی مصیبت سے بچایا, اور ہم اللہ کے فضل سے دوبارہ معاشی استحکام کی طرف جا رہے ہیں. 5 اکتوبر کو ایک مطلب پھر ایک ایفرٹ کی جا رہی ہے کہ ہمارے پاکستان کو کوئی ایکٹیویٹی کرنے جا رہے ہیں. اب اگر معاملہ کورٹ میں جاتا ہے اور پھر کورٹ بھی اجازت دیتی ہے جیسے کہ کانا والے جلسے میں, تو کیا پنجاب حکومت چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو بھی ریٹرن دے گی کہ انسانی حقوق صرف ان کے جو آپ بات بھی کر رہے ہیں؟ دیکھیے یہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے, اجازتیں جب جب ملی ہیں, میری تو بالکل یہ سجیشن ہوگی کہ وہ 25 مئی کا وہ جب ان کو ملا تھا کہ جن کو جلسے کی اجازت دے دیں سپریم کورٹ سے, اور وہاں سے جو ہے وہ پھر انہوں نے پورے اسلام آباد کے اندر گھس کے آگ لگائی تھی پورے اسلام آباد کو, اور ان کی پوری جو ہسٹری ہے نا وہ اس دفعہ جج صاحبان کے سامنے رکھ دی جائے اور ان سے گزارش کی جائے کہ جناب یہ آپ کا بھی صوبہ ہے, یہ آپ کا بھی ملک ہے, یہ جو لوگ جو ان کی سیاست کی بھیڑ چل رہے ہیں ان کے بھی کوئی بنیادی حقوق ہیں, ان کے لیے بھی جو ہے وہ آپ کو سوچنا چاہیے, یا صرف جو ہے وہ فیسلٹی صرف ان کے لیے ہو سکتی ہیں. تو ہم عدالت کے سامنے دوبارہ گزارش کریں گے, اور ان کی جو اصل چہرہ ہے جو یہ AK-47 لہرا کے پنجاب میں آ کے جو ہے وہ بٹ مار مار کے شیشے توڑتا ہے اور پولیس والوں کو ان کے لوگ مارتے ہیں اور بدتمیزی کرتے ہیں, وہ سب ہم رکھیں گے. اس کے بعد ہم تو قانون کے جو ہے نا وہ سرنڈر کرنے والے لوگ ہیں, ہمیں جو حکم فرمایا جائے گا ہم پھر وہ کریں گے. لیکن اگر لگتا ہے ہمارے جج صاحبان کو کہ ملک میں آگ لگانا اور لاہور کو جو ہے وہ دہشت گردوں کے رحم و کرم پہ چھوڑنا قانون کی حکمرانی ہے تو کر لیں. لیکن ابھی شوکت بسرا صاحب نے جو بیان جاری کیا اس میں انہوں نے کہا کہ یہ بڑا پرامن احتجاج ہے اور حکومت وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی بات کا جواب دیا جائے. وہ کون ہے, کون سی پارٹی کے پتہ نہیں کون, 6-8 ماہ بعد پارٹی بدل لیتے ہیں. چھوڑو پرے. ایک دوسرے صوبے کا وزیر اعلیٰ یلغار کر رہا ہے دوسرے صوبے پر, اس وقت آپ کی حکومت کیا اقدامات کرنے جا رہی ہے اس کو روکنے میں؟ اس کے ایسے کر لیں کہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو دوسرے صوبے کی پولیس گرفتار کر سکتی ہے, قانون آئین کیا کہتا ہے؟ صرف ایک جواب ہے, ان کو ویسے تھوڑی سی شرم کرنی چاہیے. کوئی خواجہ آصف کا بقول, کوئی شرم کوئی حیا نہیں. دیکھیے قانون جو ہے وہ کسی چیف منسٹر کو جو ہے وہ بٹ مار کے چیزیں توڑنے کی اور دہشت گردی کرنے کی اجازت نہیں ہے. دہشت گرد اگر CM کے چوگے میں بھی ہوگا تو اس کے اوپر بھی اتنی ہی سختی ہونی چاہیے.